نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کے نیک اور صالح بندو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ تکاثر کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں رکھا ہے کثرت کی خواہش نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کس مقصد سے بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو پہچان کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آج لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، ہمیں اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، ہمیں اللہ کے یہاں کھڑے ہونا ہے، ہمارے ہر عمل کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے۔ آج لوگ اس دنیا میں اپنی اصلی مقصد کو بھول کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں؟ جہاں پر بھی دیکھا جائے لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کو کیوں نازل فرمایا؟ اس کا شان نزول یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں قریش کے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک بنو عبد مناف تھا اور ایک بنو سہم تھا۔ بنو عبد مناف ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، بنو سہم یہ بھی ایک قبیلہ تھا۔ بنو عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دادا ہوتے ہیں۔ عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ بنو سہم ان کا سردار عاص بن وائل سہمی تھا۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان ایک مرتبہ اپنی بڑائی، اپنی برتری اور اپنے فائق ہونے کے سلسلے میں ایک دوسرے میں ایک مرتبہ بحث ہو گئی۔ ہر ایک یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس اتنا سونا ہے، ہمارے پاس اتنی چاندی ہے۔ ہر ایک اپنی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنی شادیاں کی ہیں، ہم نے اس طرح مہمان نوازیاں کی ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں، ہمارے خاندان میں کتنے افراد ہیں۔ چنانچہ افراد شمار کیے گئے۔ جب افراد شمار کیے گئے تو بنو سہم کے مقابلے میں بنو عبد مناف کے افراد کچھ زیادہ تھے۔ تو بنو سہم یوں کہنے لگے کہ ہمارے آدمی تو بہت بہادر ہیں، جنگ میں بہت سارے لوگ مارے گئے، اب یہ ہوگا کہ جو زندہ ہیں ان کی گنتی نہیں بلکہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی گنتی ہوگی۔ چنانچہ وہ قبرستان پہنچ گئے، قبریں گننے لگے کہ ان کو گنو، ان کو گنو، یہ قبریں گنو، وہ قبریں گنو، ساری قبریں گنی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جہالت اور ان کی اس غفلت کی مذمت کرتے ہوئے سورہ تکاثر کو اللہ نے نازل فرمایا۔ بزرگان محترم، تکاثر کسے کہتے ہیں؟ مال و دولت، عیش و عشرت اور اسی طرح عیش و عشرت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کو تکاثر کہتے ہیں۔ آج ایک دوسرے لوگ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس جتنا مال ہے میرے پاس بھی اتنا مال ہو، اس کے پاس جتنی دولت ہے میرے پاس اس سے زیادہ دولت ہو، اس کے پاس جتنا مال ہے اس سے زیادہ میرے پاس مال ہو، اس کے پاس جتنا عیش و عشرت کا سامان ہے اس سے زیادہ میرے پاس عیش و عشرت کا سامان مہیا ہو، راحت کا سامان مہیا ہو۔ ہر آدمی
کی سوچ یہی ہے، ہر آدمی کی تڑپ یہی ہے۔ آج لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ بزرگان محترم، اس دنیا کا ایک دستور ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا، آپ دیکھیں کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو بوڑھے ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں اس زندگی میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں گزار رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچان کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ بزرگان محترم، بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں آدمی فلاں صدی میں آیا تھا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو بھی اس دنیا میں آیا، ہر ایک کو جانا ہے۔ ہمیں چاہیے، آج دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں جب آئے تو بہت ساروں نے قرآن کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، لیکن کوئی موت کا انکار نہیں کر سکا۔ کہ ہمیں اس غفلت سے نکلنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچاننا ہے۔ ہمارا یہ جو سفر ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ حضرات دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ سفر کر رہا ہے تو تجارت کے لیے کر رہا ہے، یا اپنے رشتہ دار کے یہاں جا رہا ہے، یا سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے، حج و عمرے کے لیے جا رہا ہے، اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہے، اپنی بہن سے ملنے جا رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں، اگر کوئی دنیا میں سفر کر رہا ہے کہ بھائی تم سفر کیوں کر رہے ہو، اگر وہ آپ سے یہ کہیں کہ میں سفر کیوں کر رہا ہوں، اس کا مقصد مجھے معلوم نہیں ہے، تو لوگ اسے بے وقوف کہیں گے۔ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو، جو اصل زندگی ہے، جو آخرت کی ہمیں تیاری کرنا ہے، ہم اصل مقصد کو بھول کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچان کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ